نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين عزیزِ گرامی میری مکرمین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم گفتگو قبروں کو سجدگاہ نہ بناؤ اس حوالے سے نبی علیہ السلام کا ایک پیغام جو صحابہ کے بذریعے ہم تک پہنچا، اور ہم آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا جو قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا لعنت اللہ علی یہود والنصارى، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد یعنی سجدگاہ بنا لیا۔ فرمایا یحذر ما صنعوا، یہ فرما کر آپ ہم ان کی اس حرکت سے ڈرا رہے ہیں، آپ ہم کو ان کی اس حرکت سے ڈرا رہے ہیں، ان کی نقل سے روک رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی یہ بات بتا دی کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنا دیا۔ اس حدیث شریف میں حضور مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی قبر پرستی کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت بھیج کر ہمیں اللہ تعالیٰ کی سزا سے باخبر و آگاہ فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو دی کہ انہوں نے اس کی اس حرکت کی وجہ سے مستقل طور پر اللہ کی رحمتوں سے وہ بہت دور چلے گئے۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد یعنی سجدگاہ بنا لیا۔ خاص طور پر قابل توجہ اللہ کی غور ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز وعظ و نصیحت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو ہمیں یہود و نصارہ کی ایک غلط روش، غلط طریقے کی خبر دے رہے ہیں، مگر در پردہ یعنی کہ پردے کے پیچھے اس طرح یہ خبر دے رہے ہیں اور ان پر لعنت اور بد دعا فرما رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ڈرا رہے ہیں کہ بھئی کہیں ہم لوگ بھی یہ طریقہ اختیار کر کے اللہ کی رحمت سے دور نہ ہو جائیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل یہ کام ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہود و نصارہ کی لعنت کی، لیکن آج ہمارے مسلمانوں میں، کم ذہن والوں میں، جو علماء سوء کے، ہاں بھائی ہم مسلمانوں ہی میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنی بے عملی اور جہالت کی وجہ سے یا کچھ اپنے علماء سوء کی اندھی تقلید کی وجہ سے اپنے بزرگوں کی قبروں کو یہود و نصارہ کی طرح مساجد اور سجدگاہ بنائے ہوئے ہیں، ان کے مقبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، وہاں سجدہ کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں تک رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحدید آمیز اور تحذیر سے بری ہوئی حدیث پہنچی نہیں، وہ خود کو باخبر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسری حدیث میں ارشاد کرتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے وہ عورتیں دور ہو جاتی ہیں، ان پر اللہ کی لعنتیں برس پڑتی ہیں جو اپنی حاجت طلبی کے لیے قبروں کی زیارت کرنے جاتی ہیں، انہیں سجدگاہ بنا کے ان کی سجدہ کرتی ہیں اور ان پہ چراغ جلاتی ہیں یعنی بتیاں سلاتی ہیں۔ ایسے عورتوں پہ اللہ کے رسول لعنت،
اور بخاری اور مسلم میں حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ میں ایک کنیسہ یعنی گرجا گھر دیکھا تھا جس میں بہت سی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ انہوں نے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس گرجا گھر کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں میں اگر کوئی مرد صالح بزرگ پیر آدمی مر جاتا تھا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، اس میں تصویریں بھی بنا لیتے تھے کہ قیامت کے دن یہ لوگ سارے مخلوق سے بھی جو تصویریں بناتے ہیں، جو بزرگوں کے اوپر مقبرے یعنی کہ یا ان کی شکلیں بناتے ہیں، میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ لوگ سارے مخلوق سے بھی زیادہ بری حالت میں ہوں گے، بری حالت میں اٹھائے جائیں گے۔ عزیزین گرامی، آج کے اس درس سے بہت سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھائی صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین سارے عالم مسلمہ کو سمجھ عطا فرمائے کہ وہ قبر پرستی سے بت پرستی سے بچ جائیں۔ او بھائی اگر آپ قبر پرستی کرتے ہو تو ہندو بت پرستی کرتے ہیں تو آپ میں اور ہندو میں کیا فرق ہوا؟ عزیز گرامی ایک فرق رکھو۔ اللہ کریم سے دعا رب العالمین سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔